السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ قابل احترام سامعین، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم اس مالک کائنات کی تعریف کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کا نظام چلایا، اور بے شمار درود و سلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قابل احترام سامعین، اس وقت مسلمان معاشروں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہے، ایک عجیب سی فضا اور عجیب قسم کی مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں۔ وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، اسی طرح افغانستان کے میدان ہوں، عراق کا علاقہ ہو، جب ہم امت مسلمہ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج ہم اس حالت کو کیوں پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے بعض دانشور اس کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس جدید علوم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ایسے قابل افراد نہیں ہیں جو معاشرے کو صحیح طور پر لیڈ کر سکیں۔ اس مختصر سے درس کے اندر ہم ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان 5 چیزوں کے خطرناک جو انجام ہیں ان سے بھی امت مسلمہ کو ڈرایا۔ اسی تناظر میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، یہ جو دنیا میں تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے خود اپنے اوپر ان مصیبتوں کو نازل کیا ہے۔ اگرچہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہیں، نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اس کا سبب تم خود ہو۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کو، بہت سارے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو معاشرے کے اندر انارکی ہے اور یہ جو تمہیں
जुल्म नजर आता है और ये बेचैनी जो नजर आती है, इसका सबब तुम खुद हो। ये कुरान मजीद का फैसला है, ये अल्लाह ताला के कलाम का फैसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं, अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फ़क़ाल, आपने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिर सहाबा इकराम की जमात, ए मेरे वो उम्मतियों जो मक्का से हिजरत करके मदीना में आए हो। मुहाजिर सहाबा इकराम, खमसुन, 5 चीज़ें हैं, इज़ब्तुली तुम बेहिन, अगर तुम इन 5 चीज़ों में गिरफ्तार हो गए, ये 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर पैदा हो गईं, लेकिन साथ ही आपने दुआ कर दी, व आऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, पनाह मांगता हूँ कि तुम इन 5 चीज़ों के अंदर मुब्तला हो जाओ। हदीस का ये अंदाज बता रहा है कि ये 5 चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी कि मेरे सहाबा इकराम इनसे महफूज रहें, इनसे बच जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इनका तज़किरा फरमाया। सबसे पहली बात जो आपने बयान फरमाई वो ये है, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा, जब किसी कौम के अंदर फहाशी, उर्यानियत, जिना और ये जिसे आप सेक्स इंग्लिश के अंदर कहते हैं, ये चीज़ें जब किसी मुआशरे में, किसी कौम में, किसी मुल्क में फैलना शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि इस कदर फैल जाती हैं कि वो अलल इलान इस फहाशी का, उर्यानियत का, जिनाकारी का अलल इलान इर्तिकाब करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजा, उनमें 2 चीज़ें नाजल होती हैं, 2 आफात और 2 बीमारियां उन पर नाजल होती हैं। जब किसी कौम में फहाशी फैल जाए, उर्यानियत फैल जाए, जिनाकारी फैल जाए और ये बदफैली ये ज्यादा हो जाए और हत्ता के लोग अलान इसका इर्तिकाब करने लगे, तो फिर उस कौम के ऊपर, ये अल्लाह का फैसला है, ताऊन नाजल हो जाता है और फकीरी और भूख नाजल हो जाती है। ये पहली बात है। जो कौम इस फहाशी के अंदर, उर्यानियत के अंदर मुब्तला हो जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से 2 मसाइब नाजल होते हैं, एक तो बीमारी है और एक भूख और अफलास और फकीरी और तंगदस्ती। और शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का नाम इसलिए लिया है कि यह उस वक़्त की बड़ी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह चीज सिर्फ ताउन के ऊपर ही खास हो। अब देख लो, जिस कौम के अंदर ये चीजें फैल रही हैं, मुसलमान मुआशरों के अंदर, तो कैसी कैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिनका कभी नाम ही नहीं सुना था। एड्स, कैंसर, हेपाटाइटिस, टीबी और पता नहीं क्या क्या, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हैं। क्यों? कि अब ये बीमारी मुसलमान मुल्कों के अंदर भी पैदा हो चुकी है, मुसलमान मुआशरों के अंदर फैल चुकी है। अल्लाह की तरफ से फिर फैसले हैं कि इन मुआशरों के अंदर जहां फहाशी फैलती है, अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होता है कि उन मुआशरों के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं। अब समझ ही कोई नहीं लगती कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई और ही बीमारी का नाम सुनने को मिलता है ना। पाकिस्तान के अंदर ये जी डेंगू वायरस फैल चुका है, कोई इलाज है इसका? नहीं जी, कोई इलाज नहीं। अल्लाह अकबर। ब्लड कैंसर, एड्स, कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। और जिना आम हो चुका है। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है कि ये जो तमाम फसाद और बीमारियां और जराइम
ان کا سبب بنیادی کیا ہے؟ سب سے خطرناک سبب اور سب سے خطرناک جرم جو ہے وہ یہی فحاشی اور عریانی۔ آج اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو گھر گھر کے اندر پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ ہمارا میڈیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، یا وسائل اعلام عربی کے اندر انہیں کہا جاتا ہے، یہ کسی قسم کے ہوں، یہ اس کو فروغ دینے میں اور اس کو ہر گھر میں پہنچانے کے اندر ان کا بنیادی کردار ہے۔ واللہ اتنا وقت نہیں ہوتا یہاں پر، یہ یورپ سے بیماری آئی ہے نا، یورپ نے اس کو عام کیا ہے، اور یورپ نے ایک چال چلی تھی جس کے اندر خود وہ شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بیوی کا جھنجٹ کون اٹھائے، ساری زندگی کا خرچہ بیوی کا کون دے، لہذا کوئی ایسا قانون نکالو کہ تمہیں ہر وقت 24 آور عورت بھی میسر رہے اور اس کا یہ زندگی بھر کا خرچہ بھی نہ دینا پڑے۔ لہذا انہوں نے آزادی نسواں، خواتین کو آزاد کرنے کا نعرہ لگایا، اور عورت کو گلیوں میں، بازاروں میں، اور عورت کو دکانوں میں اور ایئر لائنز کے اندر، اور جناب کہاں کہاں اسے پہنچایا، اور قانون یہ بنا کہ جو عورت جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے گھر کے اندر روک سکے۔ اب کیا ہوا؟ حرامی بچوں کی کثرت ہو گئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ جب معاشرہ اس گند کے اندر گرا ہے اور ان کا فیملی نظام ٹوٹ چکا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے۔ لیکن افسوس ہے اسلامی معاشروں پر، مسلمانوں پر۔ معاشرے کی بات تو دور کی ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی خواتین کو دیکھیں، اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو قرآن لا کر دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اچھی تقریر سی ڈی تو لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ٹی وی اور گندے پروگرام اور ڈش اور انٹینا لگا کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں یورپ والے کہ جس بیماری میں ہم مبتلا ہوئے، ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، یہ مسلمان معاشرے اب تک محفوظ کیوں ہیں؟ وہ یہاں بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، عورت کو آزاد کرو، تم نے عورت کو پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، تم نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو باہر نکالو۔ اور مسلمان عورت بھی یہ شوگر کیٹڈ گولی ہے، یہ میٹھی زہر والی گولی ہے جس کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی آزادی چاہیے، مجھے بھی گھر سے باہر نکالا جائے۔ اور اب یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے، بڑے بڑے خاندان جو عزت والے خاندان تھے، اللہ اکبر، اب ان کی عورت باہر جاتی ہے، کیا کرتی ہے جی آپ کی بیٹی؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میری بیٹی بینک میں ملازم ہے، 40,000 روپیہ تنخواہ لیتی ہے۔ وہاں وہ کیا گول کھلاتی ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے، زنا پھیل جاتا ہے، اور یہ صرف فحاشی زنا نہیں، لواطت تک، یہ ساری برائیاں اس کے اندر شامل ہیں، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اور جو دوسری آفت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ فقیری اور تنگ دستی اور بھوک اور افلاس۔ دیکھو نا میرے پاکستانی بھائیوں، انڈیا کے بھائیوں، ہمارے ملکوں میں کیا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کیا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہاں سعودی عرب میں بھی کوئی بہت بڑا دریا دیکھا ہے جو زرعی علاقے کو سیراب کر رہا ہو؟ یہاں نکلتے ہیں تو ریت ہی ریت نظر آتی، پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پھر کیوں فقیری نازل ہوئی ہے؟ بڑے بڑے سفید پوش، واللہ وہ ان کے حال دیکھے کیا ہے، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فقیری اور یہ تنگ دستی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اموال کے اندر سے برکتیں اٹھا لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فقیری نازل ہو چکی ہے۔
यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। देखें, एक बीमारी लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ फैली थी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशा व अंतुम तुबसिरून। तो तुम कैसे लोग हो, मर्दों के साथ अपना दिल बहलाते हो, मर्दों के साथ मर्द मुंह काला करते हो और अपनी आंखों से सारा कुछ देख रहे हो, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतें बनाई हैं, तुम उनकी तरफ क्यों नहीं आते? तो आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम अपनी बस्ती में ऐसे लोगों को रहने नहीं देंगे जो पाक दामनी को पसंद करते हैं, हम निकाल देंगे। फिर अल्लाह ताला ने भी क्या फरमाया, फजअलना आलियहा साफिलहा, हमने उस बस्ती का ऊपर वाला हिस्सा उल्टा करके नीचे कर दिया। वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, हमने सख्त मट्टी के पत्थरों की बारिश उनके ऊपर करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह का उसूल है भाइयों। बुराई खसूसन ये फहाशी जब तक चार दीवारी के अंदर बंद रहती है या छुपी हुई होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब के फैसले नहीं होते हैं। लेकिन जब ये सड़कों पे आ जाती है, अब देख लो हमारे मुल्कों के हालात। कभी ये तसव्वुर था कि इस्लामी मुल्क है, बड़ी तगो-दो से हासिल किया गया है, उसके अंदर औरतें ऐसा लिबास पहनेगी कि सर से लेकर पांव तक उनका सारा जिस्म उसी तरह नजर आएगा। आज कोई उसको हैरत के साथ देखता ही नहीं है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ फरमान, बताया हुआ फरमान, ये उम्मत को दी हुई तालीम, वो बिल्कुल हमें सामने नजर आ रही है कि जिस कौम के अंदर फहाशी फैलती है, अल्लाह ताला की तरफ से बीमारियां नाजल होती हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से दूसरा अंजाम जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजल किया जाता है वो ये है कि उस कौम के अंदर फकीरी और भूख पैदा हो जाती है। बुराइयां यहां भी बहुत हैं लेकिन उस तरह अलान लिलान नहीं। तो देख लें या अल्लाह ने कितना कुछ दिया हुआ है। हमारे यहाँ हमने देखा है, रोजा अफ्तार होता है ना, हमारी कौम लड़ रही होती है, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। और कई दफा तो अल्लाह माफ फरमाए, जिस बर्तन के अंदर खाना हो उसके अंदर भी लोग गिर जाते। और यहां हमने देखा कोई एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, सैकड़ों दफा खाना खाने का इत्तेफाक होता है तो वो बोटियां तोड़ तोड़ कर गोश्त की आपके आगे रख रहे हैं, अंतज़ईफ, आप मेहमान हैं, आप खाइए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताई थी। अशरात उस्सा, यूसुफ बाबल की किताब है, वल्लाह पढ़ते थे हैरानगी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये है, लोगों के सीने के ऊपर चढ़कर कंजरियां नाचेंगी। समझ नहीं आती थी कैसे नाचेंगी, आज इस मोबाइल ने हमें बता दिया कि ऐसे नाचेंगी। ये माशाल्लाह मुसलमान है, सोया हुआ है, मोबाइल सीने पे रखा हुआ है, गाना लगाया हुआ है, मौसीकी चल रही है, डांस चल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक निशानी पूरी हो रही है। घर घर के अंदर आपने फरमाया था ये मौसीकी के आलात आ जाएंगे, और मौसीकी ऐसी चीज है जो फहाशी को जन्म देती है। तो आज देख लें ये भी पूरी हो रही है। तो मेरे भाइयों ये देख लें, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, और बाज़ जगह पे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह की तरफ ये शेर मंसूब है कि फ़ालम अन्न ज़िना अदैनुन फ़इन अक़रज़तहु फ़तकूनुल वफ़ाउ मिन अहलिका फ़अलमी, ये ज़िना ऐसा कर्ज है, अगर तुमने अपने सर पर उठा लिया तो याद रखो तुम्हारे घर की औरतों से पूरा किया जाएगा। घर की औरत ज़िना करेगी, जानी की बेटी या बीवी या बहन ये जिना करेगी, उसकी माँ जिना करेगी। अल्लाह अकबर। एक नौजवान आया था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपकी तालीमात मानने के लिए तैयार हूँ, एक बात की इजाज़त दे दें। फरमाया वो क्या है? कहता है जिना करने की इजाज़त दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا اس کو میرے قریب کر دو. صحابہ اکرام نے غصے کا اظہار کیا. فرمایا نہیں اس کو میرے قریب کرو. قریب کر دیا. فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے, تیری بہن کے ساتھ زنا کرے, تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کیا یوں پسند کرتا ہے تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کہتا نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے. فرمایا جن کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو لوگوں کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں, تو ان کے ساتھ منہ کیسے کالا کرے گا؟ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں, ہم خود سبب ہیں ان بیماریوں کا, اور ہم خود سبب ہیں اپنے ملکوں اور معاشروں کے اندر فقیری اور تنگ دستی کا. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جو قوم یہ ترازو کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کر دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, جو قوم ترازو کے اندر گڑبڑ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے کہ اس قوم کے اندر قحط سالی نازل ہو جاتی ہے. دوسری کیا ہے شدت المعونہ, سختیاں اتر آتی ہیں, آسانی سختی میں بدل جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. دیکھ ترازو کے اندر گڑبڑ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے, جب لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا. اب دیکھ لو ہماری قوم, آپ 100 دکان دیکھیں بازار کے اندر, اور پھر کس کے بارے میں آپ تسلی دیں گے کہ یہ کم نہیں تولتا ہے؟ کس کے بارے میں تسلی دیں گے اس کا ترازو بالکل صحیح ہے؟ کس کے بارے میں تسلی دیں گے کہ یہ بالکل 1 نمبر چیز سیل کرتا ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا کاروبار دیکھ لو میرے بھائیوں, ریڑی والا کھڑا ہے نا, سارا دن دھوپ میں کھڑا ہے, کیا ہے بھائی غریب آدمی ہوں جی, مزدوری کرتا ہوں, ریڑی لگا کے کھڑا ہوں, بڑی اچھی بات ہے بھائی, کیا بیچ رہے ہو؟ کہتا ہے جی آم بیچ رہا ہوں, گرمیوں کے دن ہیں. کیسے ہیں بھائی؟ 50 روپے کلو. اچھا دے دو. اس نے آم کا وہ حصہ جو چمکدار ہوتا ہے اس کو کپڑا اور پانی اس کے ساتھ صاف کر کے سڑک کی طرف رکھا ہوا ہے. جو بیچارہ گزرتا ہے کہتا ہے بڑے زبردست آم ہے, شائننگ آم ہے, چمکدار. اور جب اس کو کہا جاتا ہے 2 کلو 3 کلو دے دو, وہ سارے داغی خراب, وہ اپنی طرف ان کا وہ سارا حساب کیا ہوتا ہے نا, وہ جلدی جلدی اٹھا کے شاپر میں ڈالتا ہے, کیس میں ڈالتا ہے, اور 4-5 گانٹھے لگا دیتا ہے کہ کہیں مولوی صاحب دیکھ نہ لیں اندر کیا ڈالا ہے. اور یہ بیچارہ گھر لے کے جاتا ہے. بیوی کہتی ہے, بچے بھاگ کے آتے ہیں, ابو آم لے کے آئے ہیں. بیوی کہتی ہے ماشاءاللہ آم لے آئے. وہ کھولتی ہے, سارے آم داغی ہیں. کہتے ہیں آپ کے بال سفید ہونے لگ گئے, آج تک آپ کو سودا خریدنے کا پتہ نہیں چلا. اس بیچاری کو کیا پتا کہ باہر کتنے فنکار بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا فنکار کون ہے, ہم نے 3 کلو آم دیے, 2.5 کلو خراب دیے, ہمارے جیسا ذہین کون ہے؟ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ہم بڑے کاروباری ہیں, بزنس مین ہیں. اللہ اکبر. ایک دوست ملا انارکلی لاہور کے اندر, کافی پرانی بات ہے. میں نے کہا بھائی ایسے کتنی تنخواہ ہے؟ پوچھا. کہتا جی 6,000. میں نے کہا اس وقت میں 6,000 تو کافی. میں نے کہا ماشاءاللہ کافی تنخواہ. کہتے نہیں جی دوسرے ملازموں کی 3,000 ہے. میں نے کہا آپ کی 6,000 کیوں ہے؟ کہتا ہے جو 2,000 والا سوٹ ہوتا ہے میں اپنی فنکاری سے 8,000 کا بیچتا ہوں. تو جو قوم اس ترازو کے اندر, لین دین کے اندر, اپنے معاملات کے اندر گڑبڑ شروع کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا جو ان پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ قحط سالی کا عذاب ہے. بارشیں رک جاتی ہیں, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. دیکھا نا پنجاب کے اندر کتنی دفعہ ایسے ہوا, بڑی پیاری فصل گندم کی تیار ہے, جب بارش کی ضرورت ہے بارش نازل نہیں ہوتی, اور جب گندم تیار ہو جاتی ہے اللہ اولوں کے ساتھ بارش بھیج دیتا ہے. اب کر لو کیا کر سکتے ہو, یہ قحط سالی اللہ نازل کر دیتا ہے.
بارشیں رک جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وشدت المعونہ، بڑی سختیاں نازل ہو جاتی ہیں، وہ جو پہلے آسانیاں ہیں وہ سختیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یا ہمارے کچھ بھائی پنجاب کے بیٹھے ہوں، کچھ پرانے ہمارے بزرگ کو 2-4 نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ ہمسایوں کے گھر سے صبح صبح لسی لینے گئے نا، لسی سمجھتے ہیں نا بھائیو، ہاں وہ چاٹی والی لسی، وہ آپ لینے گئے تو کہتے ہیں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، اتنا سارا مکھن ویسے ہی ساتھ دے دیتے تھے کہ چلو اس کے گھر میں جانور نہیں ہے، بھینس نہیں ہے، گائے نہیں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو بھی دے دو۔ اب لے کے دکھاؤ، اب جنہوں نے بھینس رکھی ہوئی ہے ان کو بھی لسی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ بھائی تم کہتے جی کیا کریں، کتنا دودھ ہے، 2-4 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، کتنا دودھ ہے؟ کہتے جی ماشاءاللہ 25 کلو ہے، 30 کلو ہے۔ لسی کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں جی اگر لسی بنائے تو مکھن کا ریٹ، گھی کا ریٹ کم ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے، لہذا دودھ بیچتے ہیں، اور دودھ کا ریٹ بھی زیادہ ہے، اور اپنی فنکاری سے اس کی مقدار بھی زیادہ کر لیتے ہیں۔ 10 کلو دودھ ہے، 15 کلو اس میں پانی ہے۔ اور اللہ اکبر میرے بھائیوں، میری زندگی کے اندر ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ کوئی بسوں کی پرابلم تھی، ایک بسیں رکی ہوئی تھی، کوئی ہڑتال تھی، کیا تھا مسئلہ، یہ دودھ والی گاڑی جو ہے اس پر میں آیا، کچھ سفر کیا، یا میں نام نہیں بتاتا وہ کون سا، آپ ماشاءاللہ وہ پاکستانی بڑے شوق سے وہ پیکٹ لے لے کے پیتے ہیں نا، ان کے ساتھ میں آیا۔ تو جو بھائی مجھے لے کے آیا کہتے ہیں جی آپ کو لے تو جاتے ہیں لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے، جو دیکھنا ہے کوئی بولنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی، میں نے جانا تھا، مجبوری ہے۔ تو ایک پوائنٹ ان کا آیا، وہاں پر اللہ گواہ ہے، کھاد کی 2 بوریاں، سونا یوریا کی 2 بوریاں پکڑ کے دودھ کے اندر ڈال دی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے چپ، آپ کو کہا ہے بولنا نہیں ہے۔ پھر نمک، اور جب اس کے اوپر صحیح طور پر وہ جاگ نہیں آتی تو شیمپو ڈالتے ہیں جس سے آپ نہایا کرتے۔ یہ ہے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو قوم یہ ترازو کا لفظ بولا ہے لیکن اس کے اندر تمام معاملات لین دین کے شامل ہیں، ان میں گڑبڑ شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ نے آسانیاں دے رکھی ہوتی ہیں وہ سختیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اب سختیاں ہی سختیاں ہیں، واللہ حیرانگی ہوتی ہے۔ کتنے 70-75، جب میں پاکستان سے 2 سال پہلے آیا 70 روپے دودھ کلو ہے۔ بھائی اتنا مہنگا؟ دکان والا کہتے ہیں نہیں جی کچھ اچھا لینا ہے تو وہ تو 80 روپے کلو ہے۔ اللہ اکبر، تو شدت آ گئی اللہ کی طرف سے، سبب ہم خود ہیں، ہم پانی ڈالتے ہیں، اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جس کا دودھ بالکل خالص ہو نا، یہ دودھ خریدنے والے ہمارے یہاں دودھ ہی کہتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ریٹ لگاتے ہیں، ایک آتا ہے اتنے ایڈوانس، دوسرا اتنے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی جو ہمارا دودھ ہے یہ دوسرے دودھ کی بھی وہ کوئی فیٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے، لہذا ہمارے دودھ کی ایوریج زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ تو ہم خود سبب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم حکمران ان پر مسلط ہوتے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، پہلے ہمارے ملک کا ایک صدر تھا جرنیل، لوگ دعائیں کرتے تھے یا اللہ انہوں مگرو لال ہے پھر اگے کوئی شاید اچھا آ جائے گا، تو وہ گیا تو اس کا بھی باپ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، ظلم ہی ظلم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بجلی کا بل آتا ہے، مسجد کا بل، اس میں ٹی وی الاؤنسز لگ کے آ رہے ہیں، ٹی وی ٹیکس، اور مسجد کون سا ٹی وی دیکھتی ہے ظالموں؟ قبرستان میں جو جنازگاہ کے اندر میٹر لگے ہوئے ان میں ٹی وی کا ٹیکس لگ کے آ رہا ہے۔
ایک ایک چیز پر ٹیکس ہے. آپ نے سڑک پہ چڑھنا ہے تو ٹیکس، قلم خریدنا ہے لکھنے کے لیے، حدیث لکھنا ہے، قرآن لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، یہ قلم 5 روپے کا ہے تو 3 روپے اوپر ٹیکس ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. تو سبب تو ہم خود ہیں نا. ہماری حالت تو وہ ہو گئی نا. اساتذہ کرام سنایا کرتے تھے کسی علاقے کے اندر، پہلے علاقوں میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، بڑا ظالم حکمران تھا. لوگ اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی بے عملیوں کی وجہ سے وہ ظالم حکمران مسلط ہے. کوئی بولتا نہیں ہے، جیسے اب ہماری حالت. اب بادشاہ کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ کیا ہے، کوئی میرے پاس آتا ہی نہیں، مجھے شکایت کا موقع ہی نہیں دیتا. اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی اس کا حل یہ ہے آپ کسی بھی چیز پہ خواہ مخواہ ٹیکس لگا دے، عوام چیخے گی آپ کے پاس آئے گی، شکایتیں لے کے آئے گی، پھر آپ سنیں. ہاں یہ ٹھیک. ٹیکس لگا دیا، 1 درہم ٹیکس لگا دیا. کوئی نہیں بولا. کافی دن گزر گئے، اس نے کہا کوئی نہیں آیا. مشیروں نے کہا 2 درہم کر دیں. 2 درہم کر دیے. وہ ایک پل تھا جس سے لوگ گزرتے تھے، ٹیکس دینا پڑتا تھا. اب کوئی نہیں بول رہا. اب مشورہ یہ آیا کہ ایک اور کام کرتے ہیں، یہ جو لوگ ٹیکس دے کے گزرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو جوتے بھی مارے جائیں، پھر شاید آپ کے پاس آ جائے. وہ جوتے مارنا شروع کر دیے. کوئی نہیں آ رہا. کافی دنوں کے بعد کچھ لوگ آئے دربار میں شکایت لے کر. بادشاہ بڑا خوش ہوا، دربار لگایا، مشیروں کو بلایا، وزیروں کو بلایا. آج میرے پاس رعایا شکایت لے کر آئی ہے، آج ان کی بات سنتے ہیں کیا شکایت ہے. بتاؤ بھائی کیا شکایت لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، جو لوگ جوتے مارتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، بندے زیادہ کر دو ہم کام سے لیٹ ہو جاتے. اب یہ حالت ہے. یہ ہے جور سلطان. حکمران ظالم وہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. تو بھائیو ہم خود سبب ہیں. کون ہے جو ہمیں یہ چیزیں چکھا رہا ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دے رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ لوگ، جس معاشرہ کے لوگ، جس ملک کے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے قطرے روک لے گا. اللہ بارش روک لے گا، یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر دنیا میں یہ جانور اور اشرات، کیڑے مکوڑے یہ نہ ہوتے، لم یمطروا، ایسے لوگوں کو کبھی بارش نہ دی جاتی جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب دیکھ لیں کون کون سی بات کرے، کون کون سا رونا روئیں. اب بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے، ویسے تو ہم بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ بینک کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن بہرحال بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر 1 رمضان یعنی 1 رمضان کو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے. یہ 3 دن پہلے پیسہ نکالتا ہے، جب رمضان کے 1-2 روزے گزر جاتے ہیں تو جا کے پھر جمع کرا دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے. اور ماشاءاللہ اس کام میں مفتیان، جن کو مشائخ اعظام، وہ بھی پیچھے نہیں ہیں. ہاں یہ سوال ہوتا ہے مولانا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا، کوئی بتائے نا ایسی بات کہ گناہ بھی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنا پڑے. یہ فنکار، مذہبی فنکار یہ کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. زکوٰۃ 1 سال کے بعد ادا کرنا ہوتی ہے. جب مال نصاب کو پہنچ جائے، 1 سال بھی گزر جائے، پھر آپ نے زکوٰۃ دینا ہے. اس سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب 1 سال گزرنے لگے، 4-5 دن باقی ہوں، وہ پیسے آپ لا کر اپنی بیوی کو گفٹ کر دیں. میں نے یہ 2 لاکھ 4 لاکھ یہ تجھے ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، تحفہ دے دیا، اب یہ تیرا ہے. اور جب 5-6 دن گزر جائیں تو کہیں میں نے اپنا ہدیہ واپس لیا، اسے سارے پیسے واپس لے لو. نہ سال پورا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. ماشاءاللہ قربان جائیں تمہارے ہیلوں پر اور تمہاری فنکاریوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
کہ جو انسان کسی کو ہدیہ لے کر واپس لے لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. یہ زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے. اور کچھ بھائی تو اور کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنا مذہب ہی بدل لیتے ہیں. کیونکہ شیعہ مذہب کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ لکھ کر دے دیتے ہیں بینک کو کہ ہم شیعہ ہیں لہذا ہمارے مالوں پر زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. ماشاءاللہ ایمان تو ہوا نا. وہ ایمان دیکھو نا، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی سوریہ کے اندر دیکھو، ایک آدمی کو یہاں تک زمین میں گاڑا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا بشار الاسد، یہ کلمہ پڑھو. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور مٹی ڈالی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ بناوٹی کلمہ پڑھو، اس کے ظلم کا اقرار کرو، لیکن وہ نہیں کرتا ہے. مٹی اور ڈالی جاتی ہے، مٹی یہاں تک آ جاتی ہے، منہ میں ڈال دی جاتی ہے، آنکھوں میں ڈال دی جاتی ہے. وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے لا الہ الا بشار الاسد. وہ یہی کہتا کہتا دنیا سے چلا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں نا. یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا تھا؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان لوگوں سے ان کے مالوں کا صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم ہے، آپ ان کے حکمران ہیں، آپ ان کے نبی ہیں، یہ آپ کی امت ہے، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں. آپ جب زکوٰۃ لیں گے اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ ان کے مال کو پاک کر دے گا. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے انسان کی روزی حلال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جاتی ہے. یہ بچنا چاہتا ہے اللہ کی برکت سے، یہ بچنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے، یہ بچنا چاہتا ہے حلال روزی سے. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مانگی تو زیادہ تو نہیں مانگی تھی میرے بھائی. 2.5 2.5%. آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو 2500 روپیہ دینا ہے. زکوٰۃ کون سی زیادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ سے جی چرانے لگ جائیں اور زکوٰۃ کو ایک چٹی سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک چٹی ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو تمہارے اوپر کیسے نازل ہوتے. تو اب یہ بہانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے. واللہ یہ باتیں بھی ہم نے سنی کہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے لوگ تاریخ اپنے ذہن میں رکھتے تھے. تاریخ یہ پنجابی مہینے کی جو تاریخیں ہوتی ہیں پنجاب کے رہنے والے سمجھتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخوں میں بارشیں شروع ہو جائیں گی، لہٰذا اس سے پہلے پہلے زمین میں ہل چلاؤ، بیج ڈال دو تاکہ فصل جو ہے اچھی ہو جائے. یہ بارشیں نازل ہوں گی، اپنے وقت پہ نازل ہوں گی، وہ اپنی فصل کو پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ ان میں پھل پیدا کرے گا. بارشیں وقت پہ نازل ہوتی تھی اور انہی بارشوں کے پانی سے اللہ فصل کو پکا دیا کرتا تھا. آج کیوں نہیں ہوتی؟ آج اس لیے نہیں ہوتی کہ جس زمین سے تم اناج لے رہے ہو وہ زمین کس کی ہے، تمہیں کس نے عطا کی ہے. جو نہر کا پانی لگا رہے ہو یہ نہریں چلانے والا کون ہے؟ جس ٹیوبل کا پانی نکال رہے ہو نیچے سے پانی نکالنے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی زمین ہے. تم نے اس کے اندر کئی قسم کے پودے لگا رکھے ہیں، کئی قسم کے درخت لگا رکھے ہیں. پانی بھی ایک ہے، سورج بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، آب و ہوا بھی ایک ہے. اس میں آم پیدا ہوتا ہے، اس میں مرچیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو منہ لگاتے ہیں، اس کا ذائقہ چکھتے ہیں، پیچھے ہٹانے کو دل نہیں کرتا ہے، اس کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا ہے. یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تھوڑا سا ادا کر دو. تم جب وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ نے بارشیں روک لی. اور اگر یہ بہائم نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نازل نہ کرتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں ہے جیسے میں نے عرض کیا. اس کی سند پہ چند علماء نے کچھ کلام کیا، لیکن یہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اکرام نے اسے حسن درجے کی روایت کہا. بالکل صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم
زکات روک لیتی ہے اللہ ان سے بارش روک لیتا ہے، پھر بارشیں نہیں ہوتی۔ اب کون ہے جو بارش کو لے کے آئے گا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، سورہ ملک کے آخر میں، پڑھا کریں قرآن مجید کو سمجھیں، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو روک لے پھر بتاؤ کون سی طاقت ہے جو پانی لے کر تمہارے پاس آ جائے گی؟ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا کرتی ہے، صدقات اور خیرات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، بارش ان پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل کرتا ہے۔ اور جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ جب اللہ بارشیں روکتا ہے تو اور پھر میرے بھائیوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، مشہور ترین حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کے ستون، اسلام کے ارکان، پلر آف اسلام وہ 5 ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ چھت ہے، اس کے نیچے اگر پلر ہو، بڑی چھت ہو، اس کو نکال دیا جائے، یہ چھت نیچے گر جائے گی، ساری بلڈنگ نیچے گر جائے گی۔ تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا جی کمائیں ہم اور کھائیں کوئی اور، ہم کمائیں غریب کھائیں، اللہ اکبر۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اس پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ بہت سے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہارے اوپر رزق نازل کرتا ہے، جو کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، کوئی کاروبار نہیں، بزنس مین نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہو رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ان سے جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ، نماز پڑھنے والوں سے جنگ؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ ان سے جنگ کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ کس انسان کے ساتھ؟ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور پھر آپ نے چڑھائی کی ہے، زکوٰۃ لی ہے، فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹی سی رسی بھی دیا کرتے تھے، جب تک وہ رسی میرے پاس نہیں آئے گی میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ آپ بات جو کر رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے تھے، اگر اس دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے۔ تو آج بہانے ہیں ماشاءاللہ، واللہ کون کون سی بات کرے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں مولویوں نے، کہ دین کے حکموں سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے، آپ نے زکوٰۃ سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکال کر ایسی کتابیں لکھی گئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ کیا جواب دیں گے، جو لوگوں کو دین سے فرار کے بہانے بتاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی چیز بتائی میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو بھول جاتی ہے، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے باہر سے دشمن جو ان کا اپنے اندر سے نہیں ہوتا، اللہ باہر سے دشمن مسلط کرتا ہے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ بچا کچا مال ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دشمن وہ بھی چھین کے لے جاتا ہے۔ یہ جرم کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ کون سا وعدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، کوئی وعدہ یاد نہیں ہے۔ الستُ بربکم، قرآن مجید نے فرمایا
اللہ نے रूहों से वादा लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, क्यों नहीं है अल्लाह ताला, तू हमारा रब है, तू हमारा परवरदिगार है, तूने हमें पैदा किया है। फरमाया बस मुतालबा यह है, तुम जब दुनिया में जाओगे मेरे हुक्मों पर चल के आओगे, और अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाए तो उनकी मदद करोगे, यानी उनकी शरीयत पे अमल करोगे। अब देख लें कहाँ है वो वादा। हमारे पंजाबी में ना एक कहावत बोली जाती बड़ी खतरनाक, वो क्या है, कहते हैं ये जग मीठा अगला किन्ने डिठा, यानी ये जग बड़ा मीठा है, यहाँ की लज्जतें उठाओ, यहाँ गुनाह करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी करो, अल्लाह की बगावत करो, इस जमाने के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, ये जो है इससे फायदा उठाओ, वो जो अगली जिंदगी आएगी तो देखा जाएगा क्या होता है। वो एक बदबख्त शायर भी कहता है ना, एक हकीकत ही सही फिरदौस में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं। कहता अल्लाह ने जन्नत में हूरें बनाई हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन मैं जरा पहले दुनिया वाले हुस्न के साथ निमट लूं फिर वहां तक देखूंगा। तुझे जो जूते आगे चल के पड़ेंगे सारी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। यह है मेरे भाइयों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादे को हम भूल चुके हैं। हम तो मुसलमान थे भाइयों, हमारी एक पहचान थी, हमारा एक कल्चर था, हमारी एक तहजीब थी। अल्लाह अकबर, किसी भाई से बात करके देख लो, इंग्लिश तो टर टर बोलेगा, अरबी बस अना ईजी वान तीजी वला मीजी वला फी वला माफी, अना कलामुदीर अना, बस यही हमें आता है और कुछ नहीं आता है। कहते जी बड़ी मुश्किल जुबान है। क्यों भाई? अल्लाह ने कुरान मजीद मुश्किल जुबान में उतारना था। वालकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने तो कुरान को बड़ा आसान बनाया था, है कोई नसीहत पकड़ने वाला? अब क्या कहें, या अल्लाह इनको इंग्लिश आती है, अरबी नहीं आती। तो मेरे भाइयों, वो वादे जो अल्लाह से करके आए हम भूल चुके हैं। काश हमें वो वादे याद आ जाएं और हम अपने दीन की तरफ लौट आए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आए। वो वादा जो हमने किया था आलम अरवाह के अंदर, आज हम उसको भूल चुके हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये जो दुनिया का नजारा धोखा हमें नजर आ रहा है ना भाइयों, बस जिसकी आंखें बंद होती हैं उसके लिए ये खत्म, ये फिल्म खत्म हो जाती है, उसको फिर अगली फिक्र पड़ जाती है। लेकिन मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूं, हमारी बदकिस्मती देखो भाइयों, सुबह का वक्त होता है, स्कूल टाइम शुरू है, माँ बच्चे को बिस्तर से खींच के निकालती है, जाओ उठो तेरे स्कूल का वक्त होने वाला है, तेरी गाड़ी आने वाली है, तेरा जनाब रक्षा आने वाला है, तुझे जिसने स्कूल लेकर जाना है, जो कन्वेंस सामने लगा रखी है वो आएगा, इंतजार ना करना पड़े, जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करो। हत्ता कि अगर टाइम नहीं होता, माँ नाश्ता फोल्ड करके बस्ते के अंदर डालती है, जाओ बेटा स्कूल के अंदर नाश्ता करना है। हाय काश इस माँ ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए भी इतनी फिक्र की होती। कारी साहब बेचारा बाहर से आता है, कौन? कारी साहब, कारी साहब आज हमारे बच्चे का मूड नहीं है कुरान पढ़ने का, आप चले जाएं, कल आए। इंग्लिश टीचर आता है, दरवाजा खटखटाता है, कौन? मैं जी फलां। अच्छा सर आए हैं, बच्चे के सर, पता नहीं ये सर के कोई और सर, ये बच्चे का सर आया है, इसीलिए अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, उसके सामने बिठाना है। उसको 10,000 ट्यूशन है, कारी साहब को 400 ट्यूशन है। वो भूल चुके। फिर कहते जी इस्लाम तरक्की नहीं कर रहा, जो कुछ तुम इस्लाम को दे रहे हो इस्लाम भी तुम्हें वही देगा। जब पत्थर ऊपर फेंकोगे पत्थर ही नीचे आएगा, फूल फेंकोगे फूल नीचे आएगा। तो वो वादा भूल चुके मुसलमान। तो जो इसको भूल जाएंगे, अल्लाह ताला के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान अतर से फरमाते हैं, अल्लाह बाहर से दुश्मन मुसल्लत करेगा, जो उनके हाथ में माल कुछ होगा वो भी लेके चला जाएगा।
ہندوستان کے بھائیوں، کوہ نور ہیرا سنا ہے نا؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے کوہ نور ہیرا؟ برطانیہ میں۔ برطانیہ لے گیا تمہارا کوہ نور، جو بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ باہر سے بدبخت آیا، دشمن باہر سے آیا، جو کچھ اس سرزمین پر تھا اس نے پیچھے لکھا تھا کہ یہ ایسی سرزمین ہے جو سونا اگلتی ہے۔ ہندوستان کا دوسرا نام سونے کی چڑیا رکھا تھا، سارا سونا لوٹ کر وہ ادھر لے گئے اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیں گے، دشمن باہر سے آئے گا اور سارا کچھ چھین کے لے جائے گا۔ افغانستان میں کیا رکھا ہے، عراق میں کیا رکھا ہے، اب پاکستان کے پیچھے پڑ گئے، وہاں کیا رکھا ہے؟ جو کچھ بچا کھچا ہے، عراق میں کچھ تیل ہے، افغانستان میں معدنیات، کچھ پاکستان میں اور اگلے ملکوں میں۔ یہ نہ سمجھے ہمارے بھائی ہندوستان کے بھائی، یہ ایسا بدبخت دشمن ہے جو اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھین کے لے جائیں گے اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، اور یہ حال ہو چکا ہے۔ پھر اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو پانچویں چیز ہے، آخری، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن کا فیصلہ نافذ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا اس میں سے اختیار کریں گے، جو جی چاہا لے لیا، جو چیز چاہا چھوڑ دیا، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایسی قوم کو اللہ آپس میں لڑا دیا کرتا ہے۔ دیکھ لے، سامنے ہے سارا کچھ۔ ہمارے ملکوں میں کہاں ہے کتاب اللہ کے فیصلے؟ قتل کر دو، قتل کی سزا اسلام نے رکھی تھی، یا تو جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اسے معاف کر دیں، یا 100 اونٹ دیت لے لیں، یا پھر خون بہا لے لیں، یا اس کا بدلہ اس کی گردن اڑا دیں۔ اب یہ قتل کرتا ہے، جج کو پہلے جا کے کہتا ہے میں نے یہ قتل کرنا ہے، آپ نے مجھے بچانا ہے، آپ کی رشوت کتنی ہوگی یہ ذرا مجھے بتا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القضاۃ الثلاثہ، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ واحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، واثنان فی النار، اور فرمایا 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں جو کیس سنتا ہے، دونوں فریق کی بات سنتا ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے، پھر کتاب اللہ میں، سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، شریعت اسلام میں، دین کے اندر دیکھتا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، جرم یہ ہے، اس کا فیصلہ قرآن کیا کرتا ہے، دین کیا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہ فیصلہ سنا کر ان کو بتاتا ہے تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تمہارے اوپر اتنا جرمانہ ہے، تمہارے اوپر جرمانہ نہیں ہے، تمہارا حق ہے، اس نے حق دینا ہے، یہ سارا بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جاتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے چاہے سامنے باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، یہ حق والا فیصلہ کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو۔ اور 2 جہنم میں کون ہے؟ پہلا تو وہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں قرآن حدیث کا فیصلہ ہے کیا، اجاڈ اور جاہل قسم کا یہ جج ہے یا نمبردار ہے یا سرپنچ ہے یا پنچایتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جرم یہ ہے تو اس کا فیصلہ قرآن حدیث نے کیا کیا ہے، کیا بتایا ہے، اسے کوئی علم نہیں، اپنی طرف سے فیصلہ کر دیتا ہے تو سیدھا جہنم میں۔ اور تیسرا جو جہنم میں جانے والا ہے اس کو پتہ تو ہے کہ جرم یہ ہے تو فیصلہ یہ ہے، لیکن پیسے لے کر فیصلے کو چینج کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپس میں لڑائیاں کیوں نہ ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں پنجاب میں رہتا ہوں، اکثر سننے میں آتا ہے جی بھینس چوری ہوگی، گائے چوری ہوگی، بکری چوری ہوگی۔ اچھا جی، وہ جی قدموں کے نشانات پر چلتے 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 فلاں کے گھر پہنچ گئے، ہاں جی پکڑی گئی، جی بھینس پکڑی گئی، گائے پکڑی گئی۔ اب دیکھیں ماحول، دیکھیں
چور یہ کہتا ہے کہ اگر میرے گھر سے یہ بھینس یا گائے یا بکری یا جانور پکڑا گیا ہے، اب میں اس کو واپس کروں، ریٹرن کروں، تو یہ تو میری توہین ہے۔ اللہ اکبر! اسلامی حکومت ہوتی تو تجھے پتہ چلتا تیری توہین ہے یا تیرے ہاتھ کٹتے ہیں۔ کہتا میری توہین ہے، میں نہیں واپس کروں گا۔ اور مالک کے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا چکر چلاتا ہے، کسی بیوپاری کو بلا کر فوراً سیل کر دیتا ہے اونے پونے داموں میں۔ اب مجلس بلا لی گئی، پنچایت، سرپنچ، نمبردار جو بھی آ گئے، ہاں جی آپ کی بھینس چوری ہوئی جی، یہ چور ہے جی، پکڑا گیا ہے جی، پکڑا گیا ہے، بھینس کھڑی ہے جی، یہ ہے وہ ہے، یا اس نے سیل کر دی ہے۔ اب دونوں کی بات سنتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے جی پھر آپ ایسے کریں گے آدھی آدھی کر لیں، آدھی آدھی کر لیں۔ کیا مطلب سینٹر میں سے کاٹ دیں؟ نہیں، کہتا ہے جی بھینس کتنے کی ہے؟ یہ جی 1,00,000 کی ہے۔ چلو کہتا ہے 50,000 چور کو ڈال دیں، 50,000 مالک کو ڈال دیں۔ سبحان اللہ! کیسا فیصلہ تو نے کیا ہے؟ خرد کو جنو کہا اور جنو کو خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور مالک کو کیا پرابلم ہے بیچارے کو؟ اس کو کس چیز کی چٹی ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ اس نے بھینس رکھی ہوئی ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، دودھ سیل کرتا ہے یا ان کو پلاتا ہے، یہ جرم ہے اس کا کہ وہ حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، 50,000 اس کو ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، اس کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اس قوم کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سنیے نبی کریم، ائمتکم الذین یحبونہم، بہترین حکمران وہ ہیں جو اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں، اور وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں رعایا کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہماری رعایا کے حالات بہتر فرما، اور تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہو، یا اللہ یہ کیسا حکمران ہے، اچھا حکمران ہے، اس کو توفیق دے اور بھی اچھے کام کرنے کی، اور اس کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین حکمران۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برے گندے حکمران وہ ہیں الذین یبغضونہم ویبغضونکم، وہ حکمران ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، تم ان کو پسند نہیں کرتے ہو، وہ تم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، تم ان پر لعن تان کرتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو، اور وہ تم پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان پہ لعنتیں بھیجتے ہو، وہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر تم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے برے حکمران ہیں۔ اب دیکھ لیں، اب ایسی ایسی گالیاں اور لعنتیں حکمرانوں کو، وہ ہم یہاں یہ سٹیج اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم بیان کریں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب حکمران اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ لڑائیاں کیوں نہ ہوں، ایک کا قتل ہوا ہے، اب یہ عدالت میں کیس گیا ہے، سال ہا سال یہ کیس چلتا جا رہا ہے، 10 سال 5 سال 4 سال گزرتے ہیں، اس کو بری کر دیا جاتا ہے، شک کا فائدہ دے دیا جاتا ہے، یہ پکا مجرم ہے، قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے، ظالم ہے، لیکن اس کو عدالت بری کر دیتی ہے۔ پھر جن کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ بندوق اٹھاتے ہیں، ان کے 2 مار دیتے ہیں، یہ اٹھاتے ہیں ان کے 3 مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا ہے تو آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس قتل کے قصاص کے اندر زندگی تھی، جس نے مارا تھا تم اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جس قوم کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ ان پر اس کے مقابلے میں کئی مصیبتیں، کئی بیماریاں نازل کر دیتا ہے۔ میں صرف ان کو دہرا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین صحابہ اکرام کی جماعت، 5 چیزیں ہیں، تم ان میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔
پھر آپ فرماتے ہیں جس قوم میں فاحشی، عریانیت، فاحشہ، یہ تمام چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، زناکاری، عریانیت، فحاشی یہ پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاعون یعنی بیماریاں اور فقیری، تنگ دستی کو نازل کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، جو اس ترازو کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں اللہ ان پر قحط سالی نازل کرتا ہے، اللہ آسانی کو سختی میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کرتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں اللہ بارش کو روک لیتا ہے، اگر بہائم نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے اللہ کبھی بارش نازل نہ کرتا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کیے ہوئے وعدے سے بھول جاتے ہیں، وعدے سے پھر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان پر ایسا دشمن نازل کرتا ہے جو باہر سے آتا ہے اور ان کے پاس جو معیشت ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کی آپس میں لڑائیاں کروا دیتا ہے۔ یہ لڑائیاں ایسی پھیلتی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، چھوٹی چھوٹی زمین پر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، 60 100 بندے قتل ہو جاتے ہیں لیکن لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نصیب فرمائے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔